بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ یہ ادبی مجلس لکھنؤ کے تمام صحافیوں کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، اور میں ان کی اس ادبی اور علمی کاوش پر ان کو بہت ہی زیادہ خراج پیش کرتا ہوں کہ وہ صحافت کا نام روشن کرنے کے لیے انہوں نے تمام ادبی ہستیوں کو جمع کیا، اور دانشور پروفیسر بیگم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، شیعہ کالج، اور معزز حضرات شعراء کرام ناصر لکھنوی صاحب اور نیر مجیدی صاحب اور دیگر شعراء، اور جو تحت اللفظ پڑھتے ہیں لکھنؤ میں، وہ تمام حضرات نوجوان کہ جنہوں نے مرثیہ خوانی کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ لکھنؤ کے نوجوان جسے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ علم و ادب جہاں سے پورے ہندوستان میں پھیل گیا اور پھر پورے ورلڈ میں پھیل گیا، تو اس مرکز میں ہر چیز کی مضبوطی رہنی چاہیے اور کسی بھی فن کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات میں جب بھی آیا ہوں میں نے بار بار کہا ہے کہ خصوصی طور پر لکھنؤ کی مرثیہ خوانی زیادہ اہم ہے بنسبت لکھنؤ کی غزل کے، اور امریکہ، لندن، تمام ورلڈ کی یونیورسٹیز میں اگر اب تو بہت آسانی ہے، آپ کمپیوٹر پر تلاش کر سکتے ہیں کہ کتنے ملکوں کے دانشوروں نے انگریزی میں میر انیس اور مرزا دبیر پہ کتابیں لکھی ہیں، سب نیٹ پہ موجود ہے، آپ کمپیوٹر پہ دیکھ سکتے ہیں، صرف انیس کے نام سے سرچ کر لیجئے، سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو اس لیے انیس اور دبیر کی قبروں پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو علم نہیں ہے کہ انگلینڈ سے لوگ ویزے ہی اس بات پہ لگاتے ہیں کہ ہم انیس کی قبر پہ جا رہے ہیں، ہم دبیر کی قبر پہ جا رہے ہیں، اور ان کا ذوق اور شوق وہ دیکھنے والا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے دور بیٹھ کر وہاں کس طرح انیس کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہندوستان کے دانشور حضرات ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح میر انیس کو، مرزا دبیر کو یاد رکھتے ہیں۔ دہلی میں بھی، لکھنؤ میں بھی، بمبئی میں بھی کتابیں چھپتی رہتی ہیں، لیکن ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ میں لکھنؤ سے کتنی دور ہوں، لیکن میرے کتب خانے میں
یہ سمجھیے کہ 10,000 مرثیہ نگاروں کا کلام ہے، اور اب جو تاریخ مرثیہ نگاری میری تیار ہوئی ہے کمپیوٹر پر، جو ان قریب شائع ہوگی، اس کی 14 جلدیں، اور اس میں لکھنؤ کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ حیدرآباد دکن بھی ہے، دہلی بھی ہے، اور پھر لکھنؤ کے اطراف مرثیے نے بہت ترقی کی، اور 2 صدی تک بڑی قدردانی ہوئی ہے مرثیے کی ادب میں۔ جیسے جیسے آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکرام اللہ کے امام باڑے میں جب میر انیس کے پوتے دولہا صاحب عروج سالانہ مرثیہ پڑھتے تھے تو پورے ہندوستان کے رؤساء، نوابین، پڑھے لکھے لوگ سب لکھنؤ میں ہوتے تھے، اور اتنا مجمع ہوتا تھا کہ ان کی فہرست بنانا مشکل ہوتی تھی۔ جو رؤساء، شرفاء، زمیندار، جاگیردار انیس کے پوتے کو سننے آتے تھے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ خود انیس کے دور میں کیا عالم ہوگا۔ انیس کو لکھنؤ سے بہت محبت تھی، اور کوئی کہتا تھا کہ آپ کا بلاوا باہر سے آیا ہے تو وہ منع کر دیتے تھے، کہتے تھے میں لکھنؤ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ حالانکہ فیض آباد سے لکھنؤ آئے تھے، لیکن لکھنؤ والوں نے ایسا ہاتھوں ہاتھ لیا، حالانکہ تھے وہ لکھنؤی کے ایک طریقے سے، اس لیے کہ میر خلیل کا گھر یہاں موجود تھا پیر بخارا میں، اور وہ فیض آباد سے آتے رہتے تھے۔ لیکن انیس کی ابتدائی جوانی فیض آباد میں گزری تھی، گلاب باڑی میں، اس لیے کہ وہاں ادبی ماحول لکھنؤ سے پہلے قائم ہو گیا تھا شجاع الدولہ کے دور میں، اور بہو بیگم نے جو عزاداری کی بنیاد وہاں رکھی تھی وہ بہت مضبوط تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ جب دہلی کے تمام شعراء لکھنؤ آ گئے تو سب کو لکھنؤ بھا گیا، اور پھر تو جو بھی نکلا اپنے وطن سے تو اس نے لکھنؤ کا رخ کیا۔ لکھنؤ کے چپے چپے پر کوئی نہ کوئی ادبی شخصیت سو رہی ہے، اور اگر اس کی فہرست بنائی جائے، کراچی میں ابھی ایک کتاب لکھی ہے کسی نے کہ کراچی کے قبرستانوں میں کتنے شعراء دفن ہیں، ایسی فہرست اگر کاظم علی خان صاحب نے بنائی تھی، لیکن کتابی شکل میں بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ کن کن امام باڑوں میں کون کون سے شعراء دفن ہیں، تاکہ جانکاری رہے نئی نسل کو۔ یہ لکھنؤ کا پہلا امام باڑہ جس میں آپ بیٹھے ہیں، آغا باقر کا امام باڑہ، جو سب سے پہلے لکھنؤ میں تعمیر ہوا، اس میں بڑے بڑے شعراء آرام کر رہے ہیں۔ مرزا محمد رفیع سودہ دہلوی کی قبر یہیں ہے، انشاءاللہ خان انشاء کی قبر یہیں ہے۔ اسی طرح غفران مآب کے امام باڑے میں بڑے بڑے شعراء دفن ہیں۔ اسی طرح مفتی گنج میں میر ضمیر کی قبر ہے، گھاسی کی بغیہ میں مرزا فصیح اور میر گھاسی جو میر تقی میر کے ہم عصر ہیں، جن کے مرثیے پر سودا نے تنقید کی تھی، وہ گھاسی کی بقیہ میں دفن ہیں، وہیں مرزا فصیح کی قبر ہے۔ اسی طرح جہاں جہاں آپ نکلتے جائیں گے، مفتی گنج میں میر حسن کی قبر ہے، میر انیس کے دادا کی۔ تو یہ چیزیں آپ محفوظ کریں، اس لیے کہ باہر سے آنے والے فارنرز، اسکالر ان چیزوں کو ڈھونڈنے ہوئے آتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ہندوستان کی حکومت بہت وشال ہو گئی، اس کے علاوہ کوئی لفظ میرے پاس نہیں ہے۔ وشال بھارت، چندر گپت موریہ کا بھارت،
اشوک کا بھارت اور اب آپ کا بھارت. تو ایسے مضبوط حکومت کو اب یہاں کی ثقافتوں کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے، اور صحافی حضرات یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ توجہ دلائیں حکومتوں کو، صوبائی حکومتوں کو بھی، مرکزی حکومتوں کو بھی. اور اس کے لیے ایک ایسا وقت بنائے کہ جو انگلینڈ جائے اور وہاں سروے کرے، تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ ساری چیزیں کمپیوٹر پہ دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنے دن انگریزوں نے جو یہاں حکومت کی، تو یہاں کا علمی ادبی سرمایہ بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. سب سے بڑا کتب خانہ یہاں موتی محل کا انگریز لے گئے تھے. آج وہ انڈیا آفس کے نام سے محفوظ ہے انگلینڈ میں، اور برٹش میوزیم میں آپ اپنے لکھنؤ کی تمام چیزیں جا کر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اور بھی جرمنی میں بھی، ایڈنبرا میں، اسکاٹ لینڈ میں نے دیکھا، اور فرانس میں پیرس یونیورسٹی میں لکھنؤ کی تمام ادبی چیزیں محفوظ ہیں اور اس کی قدردانی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ماضی کے اس گنجینے اور اس سرمایے کو ہر طریقے سے محفوظ کرنا چاہیے، اور ضرورت ہے کہ ہم ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر اور یونیورسٹیز میں ان چیزوں کو اور زیادہ متعارف کرائیں، بتائیں. اور اب جب کہ تمام دیوان غالب، دیوان میر تقی میر ہندی زبان میں ترجمہ ہو گیا ہے، زبان تو ایک ہی ہے ہندی اور اردو، صرف لکھنے کا رسم الخط کا فرق ہے. تو میر انیس کے بھی تقریباً 5 مرثیے ہندی زبان میں چھپ چکے ہیں دہلی سے، اور وہ بھی گاندھی جی اکیڈمی نے چھاپے، اور صالح عابد حسین نے اس کا ترجمہ کیا. لکھنؤ سے بھی جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے ہندی میں چھپ چکا ہے بچوں کے لیے جو اردو نہیں پڑھ پاتے. اس نسل کو بھی پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک عظیم کردار کے مالک تھے یہ لوگ، کہ جن کی حیات پڑھ کر آج آپ اپنے کردار کو بہت مضبوط ثابت کر سکتے ہیں. ان میں کہیں پر ذرا سی بھی لچک نہیں تھی. شاہی کا دور تھا اور تمام بادشاہ قدردان تھے انیس و دبیر کے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مداح حسین سب سے افضل سمجھتے تھے کہ ہم حسین کے مداح ہیں. تو اسی لیے میر انیس نے کہہ دیا تھا، غیر کی مدح کروں شیخ کا شناخواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوؤں شیخ کا شناخواں ہو کر. تو دبیر بھی اسی طرح تمام شہزادے اور تمام شاہی خاندان کی شہزادیاں سب مرزا دبیر کے شاگرد تھے، لیکن انہوں نے اپنی خودداری کو برقرار رکھا. بہت مشکلیں ہوئیں جب نظام دکن نے میر انیس کو بلایا. آپ یہ سمجھیے کہ نظام دکن حیدرآباد کے وزیر ارسطو جاہی نے
خط لکھا صاحب ابقات حامد حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ کو کہ آپ کوشش کیجئے کہ میر انیس آ جائیں، اور پھر انہوں نے پنجاب کے ایک بہت بڑے عالم شریف العلماء کو لکھا جو جگراؤں کے تھے پنجاب کے، اور کئی مہینے تک خط و کتابت ہوتی رہی کہ میر انیس کو راضی کیسے کیا جائے دکن بھیجنے کے لیے، اور کتنی مشکلوں سے وہ خطوط بھی کتابی شکل میں ہے فارسی میں کہ کیسے انیس کو راضی کیا گیا کہ لکھنؤ سے نکل کے وہ باہر جا کے مجلس پڑھیں۔ 1857 کے بعد، اور جب اتنی مشکلوں سے یہ منزل آئی تو وہاں شرط یہ لگ گئی کہ یہاں شاہی پگڑی پہننا پڑتی ہے دربار نظام میں جو بھی شاعر آتا ہے۔ تو انیس نے کہا ہم اپنی گوشیا ٹوپی چکن کی نہیں اتاریں گے، ہم حیدرآبادی پگڑی نہیں پہنیں گے۔ اور اس کے بعد جو کشتی ان کو پیش کی گئی جو نذرانہ تھا تو انہوں نے ہاتھ لگا کے واپس کر دیا اور پالکی میں بیٹھ گئے۔ تو کہا بھی وزیر نے کہ سرکار نظام برا مان جائیں گے، نظام ناراض ہو جائیں گے۔ تو انیس نے کہا نظام سے کہہ دینا انیس کی جوتی کا ایک ستارہ گر گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ خودداری کا کیا عالم تھا۔ اور لکھنؤ سے جو محبت تھی تو پورا مرثیے کا چہرہ ہی لکھ ڈالا، نعرے علی علی کہیں زہ شان لکھنؤ۔ اور پہلی مجلس جب پڑھی تو کسی نے واہ واہ نہیں کی جیسے آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ یہی منظر انیس کے سامنے دکن میں ہوا تھا جو آغا باقر میں ضمیر اختر کے ساتھ ہوا ہے۔ تو انہوں نے، میں تو تقریر کر رہا ہوں لیکن انہوں نے پہلا بند پڑھ کے مرثیہ لپیٹ دیا، اس قابل نہیں ہے کہ انہیں مرثیہ سنائے، اور پھر آسمان دے کے کہنے لگے اے لکھنؤ تجھ کو کہاں سے لاؤں۔ تو اس وقت میں کیا کہوں؟ انہوں نے کہا لکھنؤ میں تجھ کو کہاں سے لاؤں، اس وقت میں کیا کہوں؟ میں کس چیز کو کہوں اللہ کہاں سے لاؤں، کس کو؟ میں کہوں کہ جبریل امین آ جائیں فرشتوں کو لے کے، یا جناتوں کا لشکر آ جائے، کیا کہوں؟ تو ذرا کچھ منہ سے تو بولیے۔ نعرہ اتنی خاموش مرثیے کی مجلس نہیں ہوتی۔ نہ اور جب ادب کا ذکر ہو اور وہ بھی لکھنؤ کے علم و ادب کا تو ایسا سناٹا کہ جیسے پنڈت جواہر لال نہرو تقریر کر رہے ہیں۔ اور ہاں میں نے دیکھا ہے کہ حضرت گنج تک کا مجمع اور لاکھوں کا مجمع جب لکھنؤ آئے آخری بار وہ انتقال سے پہلے تو لگتا تھا جیسے آدمی نہیں ہے، لکھنؤ میں آدمی نہیں، ایسا سناٹا۔ اور نہرو بول رہے تھے، اور اس وقت وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آج کل سارے نیتاؤں کو یہ فکر ہو گئی کہ نہرو کی صحت خراب ہو گئی ہے، اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی، نہرو کی صحت خراب ہو گئی، کیا ہوگا؟ وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم اپنی صحت سنبھال لیں، اور سناٹے میں سب سن رہے تھے۔ تو اب وہاں حضرت محل پارک میں کہاں واہ واہ ہوتی، اب نہرو کے جملوں پہ تو جوش صاحب داد دیتے تھے۔
اور جوش صاحب کے جملوں پہ پنڈت جواہر لال نہرو داد دیتے تھے. اب یہاں میں کس کو لے کے آتا؟ بہرحال طبیعت سردی بڑھی تو ذرا بگڑ گئی، اور ویسے آخر دنوں میں چلتے ہوئے 2 دن شدید نزلہ اور جکڑن کی وجہ سے زیادہ خدمت نہیں ہو سکی، لیکن تقریروں میں کمی نہیں ہوئی. 8 تقریریں روز، اور آج بھی 8 ہی. کیسی بات ہے؟ نعرے حیدری، نعرے سلوان. تو دیکھیے شعر جو ہے نا وہ بغیر بابا کے نہیں ہے. پھر شاعر گونگوں کے سامنے تھوڑی کلام پڑھتا ہے، اور وہ بھی انیس و دبیر کا کلام ہو کہ جو فرض سے عرش تک اب تک داد لے رہے ہوں. لیکن اس کے باوجود عوام بہت شور مچاتے تھے اور بہت داد دیتے تھے. لیکن انیس یہی کہتے تھے، تعریف کریں خاص تو ہے کام کی تعریف، تعریف کریں خاص تو ہے کام کی. کب مانتے ہیں اہل سخنام کی تعریف؟ تو یہ اس میں دیکھیے راز ہے، یہ ایک راز ہے. ابھی جیسے کہ ناصر بھائی کہہ رہے تھے فصاحت اور بلاغت کا فرق. فصاحت یہ کہ فصیح زبان انسان سنتا جائے اور اسے لطف آئے، رما. بلاغت یہ کہ کلام سمجھ میں تو آئے لیکن لفظوں اور مصروں کی تہ میں جو باریکی چھپی ہو اس کو تلاش نہ کر پائے. اس کو کہتے ہیں بلاغت. تو فصاحت اور بلاغت نے انیس و دبیر کے روپ میں لکھنؤ میں ارتقاء فرمایا تھا. یعنی اصل معراج فصاحت اور بلاغت کو انیس و دبیر کے دور میں ہوئی، اور پھر دنیا نے انہی سے سیکھا کہ فصاحت کیا ہے اور بلاغت کیا ہے. انہی سے سیکھا، اور پھر انہوں نے اتنی ساری خدمتیں کر کے اندازہ ہو گیا تھا دونوں کو کہ ہم بہت بڑا کام کر کے جا رہے ہیں. اور جب اس منزل پر پہنچتا ہے انسان تو پھر وہ جتاتا ہے دنیا کو کہ میں کیا ہوں. نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری. میں نے جو ادب کے نعمتوں کا دسترخوان سجا ہوا ہے اس پر میری فصاحت کا نمک نہ ہو تو اردو ادب نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ سب کچھ ملتا ہے اللہ سے لو لگانے سے کہ دل سے کوئی بندہ اپنے مالک کو پہچانے. غلام کی وفاداری یہی ہے کہ آقا سے محبت میں کمی نہ ہو. تو انہوں نے بارگاہ الہی میں اپنی شاعری کے لیے طلب کیا، مانگا، یا رب چمن نظم کو گلزار احرام کر. تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر. آئے ابر کرم خشک زراعت پر کرم کر.
گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے۔ دیکھیے، میں نے کل کی تقریر میں ایک واقعہ واجد علی شاہ کا سنایا تھا، حسین آباد میں، کہ رمضان میں وہ روزے سے تھے تو انہوں نے کہا قرآن لاؤ تاکہ میرا روزہ اچھا گزر جائے۔ تو دن بھر میں واجد علی شاہ نے قرآن سے وہ آیتیں چھانٹ کے نکالیں جن آیتوں میں لفظ رب آیا ہے، اور وہ ایک مسلسل ان کا رسالہ ہے جو قلمی ہے اور کتب خانوں میں موجود ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ توجہ واجد علی شاہ بادشاہ آخری تاجدار اودھ تھے، اس طرف علماء کو توجہ دلائی کہ قرآن میں جتنے انبیاء ہیں، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور خود سرکار، سب نے جب دعا مانگی تو نام لیا یا رب، حالانکہ اس کے کتنے بہت سے نام ہیں، لیکن ہر نبی جب اپنے لیے دعا مانگتا ہے تو کہتا ہے رب۔ تو اس لفظ کے پیچھے کیا راز ہے کہ ہر نبی نے دعا میں اس نام کو استعمال کیا؟ جیسے سرکار نے رب زدنی علما، تو یہ رب کا استعمال جو ہے اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ تو میر انیس نے بھی اپنی بات کو شروع کیا بارگاہ الہی میں، یا رب، یا رب، حالانکہ یہاں بحر میں آ سکتا تھا مالک چمن نظم کو گلزار ارم کر، خالق چمن نظم کو گلزار ارم کر، لیکن یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر۔ تو یہ رب میں کیا راز ہے؟ اس لیے کہ رب کا بے جو ہے اس سے قرآن شروع ہوتا ہے، اور کہنے والے نے عبداللہ ابن عباس کو سمجھایا ہے کہ بے کا وہ نقطہ میں علی ہوں، وہ میں ہوں، اور قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ شروع میں ہی بے ہے، اور بے دو بار ہے، ایک بار نہیں دو بار۔ آدھا بے ادھر ہے، آدھا بے ادھر ہے، یعنی اس کے دو سرے ہیں۔ الحمدللہ آدھا سرا اللہ سے جڑا ہے اور آدھا عالمین سے، یعنی عوام اور اللہ کا رابطہ بے سے ہوتا ہے۔ پھر پڑھ کے دیکھیے الحمدللہ رب بالعالمین، ادھر بھی بے استعمال ہوا، ادھر بھی، پتہ چلا بے جو ہے وہ رابطہ ہے عوام سے مالک کا۔ رابطہ ہے، اور یہ رابطہ علم اعداد سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے۔ علم اعداد میں ابجد، حوش، قطیق، کلمن، ززق تک یہ جو حروف ہیں ان کی گنتی مقرر، شعراء تاریخ نکالتے ہیں۔ رے کے 200 ہیں، بے کے عدد 2 ہیں، رب کے عدد 202 ہیں،
محمد کے عدد 92 ہیں، علی کے 110 ہیں، 92 اور 110 کو جوڑا تو 202 ہوتے ہیں۔ محمد اور علی سامنے آئیں تو پھر رب رب اس کے معنی قبولیت دعا میں واسطہ موجود ہے بے کا، اس لیے ہر نبی کہتا تھا یا رب۔ تو یہ نقطہ انیس کو بھی معلوم تھا کہ دعا فوراً قبول ہوگی اگر رب کہہ کر پکاریں گے، اس لیے کہا یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر۔ جنت کے بہت سے نام ہیں، فردوس بری بھی کہتے ہیں، بہشت بھی کہتے ہیں، ایک نام ارم بھی ہے۔ یہ ارم نام کیوں ہے؟ یہ جنتی الگ ہے، جتنی جنتیں اللہ نے بنائی اس میں ارم جو ہے وہ شداد کی بنائی ہوئی ہے، شداد نے بنائی تھی اور ایسی بنائی تھی کہ بے مثال، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ لیکن جب داخل ہوا تو چھینک آئی اور موت آئی، اور اللہ نے ملائکہ سے کہا جنت اٹھا لاؤ۔ فرشتے پوری جنت اٹھا کر لے گئے اور اللہ نے کہا ہماری جنتوں میں اس کو ملا دو۔ کیسی صنعت ہوگی کہ اللہ نے اپنے پاس اٹھا لی۔ انیس نے کیا کہا؟ ابھی تو پہلا مصرع ہے، اگر پورے مرثیے کی شرح کروں تو 8-10 دن لگیں گے۔ بیٹھیں گے آپ لوگ؟ ارے کچھ تو بولیے، ارے کچھ تو منہ سے بولیے، شرمانے کی کیا بات ہے؟ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، یعنی میری شاعری کے باغ کو، میری شاعری کے باغ کو ارم بنا دے۔ شاعری کے باغ کو ارم بنا دے، یعنی کا فردوس بنا دے، بہشت بنا دے، اس لیے کہ وہ تو نے بنایا ہے، یہ ایک بندے نے بنایا تھا، یہ امکان میں ہے۔ یہ زمین پہ بنی تھی جنت، اس لیے زمین کا ذکر ہے۔ انیس کے یہاں ایک لفظ کی تشریح کرو تو چاروں طرف سے ایسی الغار ہوتی کہ یہ بھی رہ گیا وہ بھی رہ گیا، جبکہ چند مصرے ہوتے۔ اتنا بڑا شاعر دنیا کی کسی زبان میں نہیں پیدا ہوا۔ یہ ٹینیسن، یہ شیکسپیئر، یہ شیلے، یہ کیٹس، یہ ورجل، یہ ہومر، یہ سب پانی بھر رہے ہیں انیس کے سامنے۔ سمجھے نا؟ فردوسی بہت پیچھے رہ گیا ایران کا، انیس پہنچ گئے بہت اوپر۔ میری قدر کر ہے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا۔ کسی نے تیری طرح سے اے انیس عروس سخن کو سنوارا نہیں۔ میری قدر کرے زمین سخن، تجھے بات میں آسمان کر دیا۔ ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ تو اب دیکھیں مصرع کیا ہے؟ اے ابر کرم خشک زراعت پا کرم کر، یعنی جو گلزار بن رہا ہے وہ ہوا میں نہیں بن رہا، زمین ہموار ہو رہی ہے۔ لکھنؤ میں بیٹھ کے اودھ کی سرزمین، سمجھے نا؟ تو انیس کہہ رہے ہیں کہ شداد نے جو جنت بنائی تھی وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی، وہ اس کے پاس نہ رہی۔ میں تجھ سے ایسا ارم مانگ رہا ہوں
جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے۔ تیرے سورج میں جب تک نور ہے اس وقت تک سخن یعنی شاعری کی حکومت میر انیس کے قبضے میں رہنا چاہیے، اور ہے۔ لکھنؤ سے کچھ دور ملی آباد سارا زور لگا دیا جوش نے زبان پر، انیس سے آگے نکل گئے اشعار کی تعداد میں اور لفظوں میں، لیکن خود ہی لکھ گئے کہ ایک بھی تشبیہ و استعارہ انیس جیسا جوش نہ کہہ سکا۔ تو ہے نا حکومت، سند چاہیے تو انیس سے پوچھنا ہے۔ جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے، آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے گر بزم، خیبر کی خبر لائے میری طبع اولوالعزم، اور قطع سر عادہ کا ارادہ جو ہو بالجزم، دکھلائے زباں سب کو یہیں مار کے رزم، جل جائیں عدو آگ بھڑکتی نظر آئے، تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے۔ وہ ایک زبان ماہ سے تا مسکن ماہی، عالم کو دکھا دے گلش سیف الہی، جرأت کا دھنی تو ہے یہ چلائیں سپاہی، لا ریب تیرے نام پہ ہے سکہ شاہی، ہر دم یہ اشارہ ہو دبا تو قلم کا، تو مالک و مختار ہے اس طبل و علم کا۔ تو تائید کا ہنگام ہے یا حیدر صفدر، تو صاحب اکرام ہے یا حیدر صفدر، تیرا ہی کرم عام ہے یا حیدر صفدر، تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف جمع ہے میں ایک۔ عرض کیا تھا میں نے کہ بڑے بڑے لوگ انیس کا مسئلہ سننے آتے تھے، اور تمام ہندو شعراء اور تمام اہل سنت علماء اور تمام شیعہ علماء جس دن انیس پڑھتے تھے سب بیٹھے ہوتے۔ جب الہ آباد گئے میر انیس ایک دن کے لیے، پٹنے سے واپسی میں بنارس اور الہ آباد گئے، تو جس دن الہ آباد پہنچے تو اس دن تمام اسکولوں میں چھٹی ہو گئی، اسکول بند کرا دیے گئے، اور عدالت کورٹ بھی بند ہو گئی، تمام سرکاری آفیسز بند ہو گئے۔ انیس آ رہے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کہتے ہیں اتنا مجمع تھا کہ شاہراہ پہ گرد اڑ رہی تھی، اور میں پیدل کہ کس طرح میں سامنے سے دیکھ سکوں۔ کہتے ہیں 2.5 گھنٹے گزر گئے، احساس ہی نہ ہوا، بعد میں پتہ چلا کہ میرے پیر سوج چکے ہیں، کھڑے کھڑے
لیکن وہ کہتے ہیں بس یہ لگتا تھا کہ جیسے ایک شخص بیٹھا ہوا ہزاروں پر ایک جادو کر رہا، سحر کر رہا، جو نقشہ انہوں نے اس مجلس کا کھینچا ہے۔ اور پھر جب انیس بیمار پڑے تو پورا لکھنؤ الٹ پلٹ ہو گیا۔ نیر مسعود صاحب نے اپنی کتاب انیس میں لکھا ہے کہ امام ضامنوں کے ڈھیر لگ گئے، ان کے سرانے، درگاہوں پر منتیں مانی گئیں۔ اور ایک تانتا تھا انیس کے گھر سے نخاس کی سڑکوں تک، اور جب جنازہ اٹھا تو پورا لکھنؤ امنڈ آیا، اور شاد عظیم آبادی نے وہ دردناک منظر لکھا ہے۔ اور مرزا دبیر آئے اور ان کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے۔ طور سینہ بے کلیم اللہ و منبر بے انیس، اسی پہ رو پڑے دبیر سوداگر کے امام باڑے میں، سویم گیا۔ انیس نہ رہے، کام وہ کر گئے کہ عزیز لکھنوی نے مفتی میر محمد عباس صاحب کی سوانح حیات تجلیات میں لکھا، یعنی مفتی احمد علی صاحب کے والد وہ مجلس میں تشریف فرما تھے اور میر انیس مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ مجلس ختم ہوئی، مرثیہ ختم ہوا تو انیس ان کے پاس پہنچے اور کہا آپ کو کیا میرا مرثیہ پسند نہیں آیا؟ کہا یہ آپ نے کیسے جانا؟ کہا آپ نے داد نہیں دی۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا ایسے کلام کی کیا داد دوں؟ اگر قرآن اردو میں اترتا تو تمہاری زبان میں اترتا، کہیں سے بھی شعر اٹھا لیجیے۔ جو لوگ بحث کرتے ہیں کہ یہ مذہبی شاعری ہے مذہبی شاعری ہے، لیکن میں 20 سے شعر پڑھتا چلا جاؤں گا اور کوئی مجھے بتائے کہ یہ مذہبی ہے، جب تک بتایا نہ جائے۔ مرثیے سے ہی غربت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں۔ اس میں مذہب کہاں ہے؟ کون سا مذہب ہے اس میں؟ شیعہ مذہب ہے، سنی مذہب ہے، ہندو مذہب ہے، کون سا مذہب ہے؟ ہر ایک کہہ سکتا ہے غربت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں۔ لیکن ہم کیا کریں کہ یہ تو مسلم کے بچے ہیں جو کانٹوں پہ چل رہے ہیں راستے میں، اور بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے غربت میں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہے مذہبی شاعری لیکن وہ ادبی شاعری ہے، اور وہی چیز تمام دنیا کے دانشوروں کو متاثر کر رہی ہے۔ بجناب آپ کا شکریہ، ہمارے تمام صحافیوں کا شکریہ کہ آپ حضرات نے اہتمام کیا۔ ظاہر اس کے بعد بھی 2 پروگرام ہیں، اور آخر میں ایک بند آپ کو میر انیس کا اور سنا دوں کہ جہاں ڈاکٹر ڈیوڈ میتھیوز جو لندن یونیورسٹی کا ایشین زبانوں کا ہیڈ ہے، ایشین زبان جس میں تمام ایشین زبانیں آتی ہیں، اس نے میر انیس پہ کتاب لکھی اور
میر انیس کے مرثیے جب قطع کی مسافت شب کا انگریزی میں ترجمہ کیا، اس نے لکھا ہے کہ ایسے مصائب دردناک لہجے میں دنیا میں کوئی نہیں لکھ سکتا جیسے انیس نے لکھ دیا۔ ایک بندہ آپ دیکھیے میر انیس کا، ظاہرہ وقت نہیں کہ میں اور چیزیں پیش کروں، کیونکہ برکت کے لیے ہم اذخانے میں بیٹھے ہیں، اس لیے یہ بند پڑھ رہے ہیں، اور عجیب وقت ہے، اور جتنا آپ محسوس کریں گے بعد میں بھی اس طرح کے تمام مصرے اور بند۔ وقت یہ ہے کہ علی اکبر نے باپ کو آواز دی اور حسین جوان بیٹے کی لاش پر پہنچے، اور ابھی بیٹھے تھے اور علی اکبر کا سر زانوں پہ رکھا تھا کہ دور سے آواز آئی، میرے لال علی اکبر۔ پالنے والی بھی آ رہی ہے۔ یہاں پر بند دیا ہے میر انیس نے، دیکھیے جوان بیٹے کی موت، کوئی چیز باپ کی توجہ کو ہٹا نہیں سکتی، اٹل حقیقت ہے، لیکن یہ آواز اور پھر انیس کا نظم کرنا، صدائے نالے زینب جو شہ نے پہچانی، قلق سے زرد ہوا رنگ روئے نورانی، پکارے لاش کا شانہ ہلا کے اے جانی، اب آنکھیں کھول کے دیکھو تو گھر کی ویرانی۔ چاروں میں سے پھر پڑھوں گا تاکہ میں آپ کو پانچواں چھٹا مصرع سنا سکوں اور پھر آپ کے لیے دعا کر کے ختم کروں بیان کو۔ صدائے نالے زینب جو شہ نے پہچانی، قلق سے زرد ہوا رنگ روئے نورانی، پکارے لاش کا شانہ ہلا کے اے جانی، اب آنکھیں کھول کے دیکھو تو گھر کی ویرانی، تمہاری ماں دھڑے خیمہ پر، تمہاری ماں درے خیمہ پہ دھاڑے مارتی ہے، اٹھو اٹھو علی اکبر پھوپھی پکارتی۔ باراللہ اس صحیح کو قبول فرما۔ ہمارے جتنے بھی بھائی صحافی حضرات ہیں، شیعہ ہوں یا سنی یا ہندو، میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے اور انہیں اپنے شعبے میں کامیابی عطا فرمائے، اور تمام حاضرین کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تمام مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے۔